السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جل جلالہ، العلی کے معنی ہے بلند مرتبہ۔ العلی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے بلند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور تمام مراتب اس کے مراتب سے نیچے ہیں۔ وہ العلی والاعلیٰ، اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کسی بلند مقام پر نہیں بیٹھا ہے، کیونکہ وہ علوی مکانی سے بالا تر ہے، لہٰذا اسے کسی بلند مقام پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید پکار رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہمارا پروردگار دور ہے تو زور سے پکاریں اور قریب ہے تو آہستہ سے یاد کروں؟ قرآن میں ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، آہستہ اور زور سے پکارنے والا برابر ہے۔ نیز فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اسے خشوع و خضوع سے پوشیدہ طور پر پکارو۔ ظاہر ہے کہ جو ورید سے قریب تر ہے اسے کسی بلند مقام پر جا کر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو ہر عالی و اعلیٰ بلند ہی ہوتا ہے، مگر یہ علی الاعلیٰ ایسا بلند ہے کہ بلند ہوتے ہوئے بھی انتہائی قریب ہے۔ رہا یہ سوال کہ وہ عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے اور وہ کرسی پر ہے تو بلند مقام پر ہی ہوا۔ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھانے کے لیے ایک قسم کی تعبیریں ہیں، ورنہ اگر ایسا ہی ہو کہ وہ عرش و کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ محدود ہوا اور محتاج مکان ہوا، اور محتاج مکان خدا یعنی رب نہیں ہو سکتا۔ وہ محدود تو ہے ہی نہیں، لامحدود بھی نہیں ہے۔ اس کی ذات محدودیت و لامحدودیت سے بالا تر ہے، کیونکہ جس پر لامحدود ہونے کا حکم لگ گیا وہ بھی محدود ہو گیا۔ لامحدود الاعلیٰ الاعلیٰ عرش کرسی یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے ہے، وہ اللہ ان سب سے برتر ہے۔ العلی علو سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بلندی۔ العلی وہ ذات ہے جس کے بلند ترین رتبہ کے سامنے تمام مراتب پست ہیں۔ انسانوں کے لیے جب بلندی کی صفت بیان کی جاتی ہے تو وہ اضافی صفت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بلندی حقیقی ہے۔ انسانوں کو بظاہر جو بلند درجات ملتے ہیں وہ ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا کیے جاتے ہیں، اور انسان ان کے حصول میں فضل الہی کے محتاج محض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ غنی و بے نیاز ہے۔ کوئی انسان اپنی ذاتی حیثیت میں بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو سر بلند کرتا چاہے تبھی وہ بلندی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بلندی سے مراد مکان اور جہت کی بلندی نہیں ہے، بلکہ صفات عالیہ کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں اعلیٰ ترین درجہ سربلندی اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے بلند کر دیا تمہارے تذکرے کو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء کرام کے لیے جس رفعت کا بیان ہوا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخصیت کو بلندی اور رفعت عالی کے دربار عالی سے عطا ہوئی ہے اس کے مقام عالی کا کیا کہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی و جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور اس کے مرتبے سے تمام مراتب نیچے ہیں۔ بحوالہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی کے معنی بلند ذات ہیں، بلند ہونے والے کو عالی کہا جاتا ہے۔ العالی جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے بلند ہے۔ العالی الرفیع فوق خلقہ المتعالی عن الاشباہ، یعنی جو مخلوق سے برتر ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی ثانی ہو۔
امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العالی کا مطلب ہے العالی القاہر، یعنی بلند و غالب۔ بحوالہ شان الدبا صفحہ 66، النہج الاسماء 323/1۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات العلی الکبیر یعنی وہ بلند ہے، بڑائی والا ہے، العلی العظیم یعنی وہ بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے، الکبیر المتعال یعنی وہ بڑا ہے، بلند تر ہے، سب ایک ہی معنی میں ہے۔ بس ہر چیز اللہ رب العزت کے غلبہ، قوت اور بزرگی کے تحت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے، اس لیے کہ وہ بزرگی والا ہے اور اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے اور اس سے بلند کوئی نہیں، بڑائی والا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، غالب ہے اور پاک ہے ان باتوں سے جنہیں ظالم و سرکش لوگ کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت ہی بلند ہے، عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر 232/3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔